اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المحکم و کلامہ المتقن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سامعین مکرم، یہ عرض کر رہا ہوں، سورہ احزاب کی 45 نمبر آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے، جس میں خدا بند لم یزل خالق ارض و سما فرما رہا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ اپنے نبی کی 5 اوصاف کو ذکر کر رہا ہے، نبی کو مختلف 5 اسماء سے یاد کر رہا ہے، اور ہر اسم سے، پیغمبر کی ہر صفت سے اس سے مطلوب معنی کا قصد بھی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد خداوندی ہوا، انا ارسلناک شاہدا، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہ پیغمبر کا پہلا اسم، پیغمبر کی پہلی صفت ہے۔ پھر فرمایا و مبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، و نذیرا تیسری صفت ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ چوتھی صفت ہے، اور سراجا منیرا 5ویں صفت ہے، جس میں سے 2 صفتوں کے اوپر وقت کی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ اللہ نے پیغمبر کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر کس چیز کے گواہ ہیں، اللہ نے پیغمبر کو کس چیز پر گواہ بنایا ہے۔ تو اس سوال کا جواب سورہ نساء کی یہ آیت دے رہی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول ہم آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ عظمت رسول کی کہ جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی مسلم دلیل ہے، جو پیغمبر کے تمام انبیاء سے باعظمت ہونے اور بااکمل و بافضیلت ہونے میں پیش کی جاتی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ امت کا گواہ کون ہوتا ہے؟ اب کتب تفاسیر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا اور کردار کا گواہ ہوتا ہے، یعنی امتی جو بھی کرتے ہیں، امت والے، وہ جس نبی کی امت والے ہیں، وہ نبی اپنی امت کے اعمال اور کردار پر بطور گواہ بروز حشر آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی امت کے اعمال و کردار کے گواہ ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے متعلق خدا نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے رسول ہم آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی انبیاء اپنی امت کے اعمال و کردار کے گواہ ہیں، اور پیغمبر انبیاء کے اعمال تبلیغ کے گواہ ہیں۔ تو سامعین مکرم، امت کے اعمال و کردار کا گواہ ہونا یقیناً بلا شبہ کہ نہایت فضیلت کی بات ہے، لیکن انبیاء کے اعمال تبلیغ کا گواہ ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ عظمت رسول پر بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے۔ دوسری صفت جس کے متعلق میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسی آیت کی آخر میں ارشاد ہو رہا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اس کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں سراج منیر کے، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ سراج موصوف ہے اور منیر اس کی صفت ہے، اور منیر یہاں پر صفت مشبہہ کے صیغہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، کہ جس کی دلالت استمرار و ثبوت پر ہوتی ہے۔ دنیا کے چراغ کبھی روشن ہوتے ہیں اور کبھی بجھ جاتے ہیں۔ جو چراغ کبھی روشن ہو اور کبھی بجھ جائے اسے سراج منیر نہیں کہا جاتا۔ جو چراغ ہمیشہ اور باتسلسل روشن رہے اسے سراج منیر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود مبارک،
آپ کا فیض، آپ کے بیان کردہ معارف ہمیشہ روشن و منور رہنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آل بیت۔